السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کریم شیخ نامی شخص کو شاید کچھ لوگ جانتے ہی ہوں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص کس طریقے سے دہشت گردوں کو اور سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ یہ آپ اس شخص کو جرمنی کے فرینکفرٹ شہر کے ایک علاقے فیشنہائم کی ایک مسجد میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس کسی کو تاریخ اور جگہ کی ڈیٹیلز چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ اس مسجد میں کریم شیخ نے ایک اینٹی احمدیہ سیشن میں حصہ لیا۔ اس محفل میں ایک احمدی بزرگ جو مرزا صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے اور اب وفات پا چکے ہیں موجود تھے۔ مرزا صاحب کیونکہ بیعت کر کے اسلام احمدیت میں شامل ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس محفل میں شرکت کی اور کریم شیخ سے کچھ سوال کیے جن کا جواب کریم شیخ نہ دے پایا۔ کریم شیخ کے دوست اور شاگرد مرزا تیمور بیگ کریم شیخ کی مدد کے لیے آگے آیا اور گالیوں اور دھمکیوں سے کوشش کی مرزا صاحب کو چپ کروانے کی۔ یہ شخص گندے الفاظوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفہ وقت ایۃ اللہ بن ناصر عزیز کو پکارتا رہا۔ اس محفل میں کریم شیخ نے اپنے شاگردوں کو یقین دلایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ اب جنگ اور قتال کو چھوڑ دو اور جو اب ایسی جہاد کے لیے جائے گا وہ سخت عزیمت اٹھائے گا، یہ قول اور سوچ بالکل غلط ہے۔ تم لوگ کیا دیکھتے نہیں کہ لندن اور USA کی ٹرینوں میں لوگ دہشت گردوں سے کتنا خوف زدہ ہیں؟ ابھی تو ہم نے صحیح جہاد شروع ہی نہیں کی اور ان لوگوں کی حالت دیکھو، سخت عزیمت کس کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آئیے اس تقریر کا کچھ حصہ آپ سنیے۔ فرماتے ہیں، آگے وہ کہتے ہیں، ہر حکم سن کر جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ دشمنوں سے سخت عزیمت اٹھائے گا۔ مقصد کہنے کا کہ وہ بڑا شدید۔ اب یہ مطلب آپ یوں کہہ لیجیے کہ اگر صدام حسین بیچارے کو شکست ہو گئی ہے تو لیکن مرزا صاحب کی دل پیش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر امریکہ جو ہے وہ سو نہیں سکتا، اگر امریکہ جو ہے وہ سو نہیں سکتا، مطلب مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں ابھی لندن سے آیا ہوں، آپ یہ نظر کر لیجئے کہ ان کی ہر ٹرین کے اندر، یہاں پہ آپ سے تو میں نے نہیں سنا، جہاں جرمنی میں، لندن کی ہر ٹرین کے اندر صرف اور صرف یہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے بیگ دیکھا ہے، آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ جماعت کہ اپنے دائیں کو بھی پہچانے بائیں کو بھی پہچانے۔ یہی حال امریکہ کا، یہی حال برطانیہ کا، کہ ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ عزیمت کس کو اٹھانی پڑ رہی ہے؟ نیندیں کس کی اڑی ہوئی ہیں؟ ابھی تو جہاد کی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو جہاد کا کوئی حکم ہی نہیں ہوا۔ اللہ جانے اگر جہاد کا حکم آ گیا تو پھر کیا حال ہوگا ان کا۔ مطلب اس شخص کے بقول ایسی قتال اور بمب اٹیکس جو اس کے نزدیک جہاد ہے مسلمانوں کی عزت کا باعث بن رہے ہیں اور یورپ اور USA میں رہنے والوں کو سخت عزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس شخص کا شاگرد مرزا تیمور بیگ کریم شیخ کی تقریر سے متاثر ہو کر یہ کہتا ہے، میں اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ سن 1992 کے اندر میں الحمدللہ العزیز بوسنیا گیا ہوں جہاز کے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ذلیل ہوں گے، ہم مجاہدین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین ہیں، اور صرف امام المرسلین نہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم چوری کھانے والے نہیں۔ رب العزت کی قسم آج بھی افغانستان کے پہاڑوں میں ہم سڑے پکار ہیں۔ میں ادھر کھڑا ہوں، ادھر میں نے لوگوں کو پیٹا ہے، جس کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی پولیس کی۔ مرزا تیمور بیگ نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ اور کریم شیخ دوست ہیں، اور یہ بھی کہ مرزا تیمور بیگ کے خط اور خواب کریم شیخ اپنی ویب سائٹ میں شائع کرتا ہے۔ یہ شخص مرزا تیمور بیگ 2014 میں جرمنی میں گرفتار ہوا۔ عدالت نے اور گواہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس شخص نے سینکڑوں نوجوانوں کو خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر عراق اور شام میں IS کے حوالے کیے۔ ان نوجوانوں میں اس شخص کا اپنا بیٹا یعقوب بھی شامل تھا۔ یہ شخص خود بھی کافی دیر وہاں رہا اور اپنی ہیلپنگ آرگنائزیشن کے ذریعے یہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا اور وہ پیسے IS کو دیتا رہا۔ اس کا بیٹا اور دوسرے سارے نوجوان جن کو یہ وہاں پر چھوڑ کر آیا سب ہلاک ہو گئے۔ اس کی ہیلپنگ آرگنائزیشن کا پردہ بھی اٹھ گیا، اس کے ساتھی اس کو چھوڑ گئے اور یہ بے یار و مددگار ویڈیو پر روتا اور چیختا نظر آتا تھا۔ حبش لعنت اللہ علیہ الظالمون، لعنت اللہ علیہ المنافقون، خبیث خنزیر lanet auf dich. Ich sag dir von meinem Herz und ich habe keine Zweifel,
dich eine zu klären. Schäm dich! Noch nicht mal unterstützt du uns! Ist mir scheißegal, wer du bist! Wie könnt ihr grillen? Verdammte Wie kannst du essen, Mensch? Abu Fulan, schäm dich! آخر یہ واپس جرمنی آ گیا اور یہاں پہ اس کی گرفتاری ہو گئی۔ گرفتاری کے دوران اس کے خلاف ایک اور شرمناک کیس سامنے آیا۔ یہ اور اس کے ساتھی راتوں کو چرچز اور سکولوں میں ڈاکے ڈالتے تھے اور لوٹا مال IS کو بیچتے رہے۔ اس کی حالت جرمنی کے اخباروں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ آخر میں اب کس کو سخت عزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ایک بار پھر سچے ثابت ہوئے۔